پاکستان میں سبز انقلاب لانے کا مشن گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت اسلام آباد میں زراعت اور فوڈ سیکیورٹی سیمینار جاری ہے۔ سیمینار میں وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شرکت کریں گے۔ ایگریکلچر سیمینار میں زرعی ماہرین کی بڑی تعداد بھی شریک ہے۔ SIFC کا ہدف بنجر زمین کو زرخیز بنانا اور بڑھتے ہوئے معاشی بحران پر قابو پانا ہے۔ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے SIFC کا قیام بہترین اقدام ہے۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال سیلاب سے زراعت کو بہت نقصان پہنچا۔ زرعی برآمدات بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ زرعی ملک پاکستان میں سبز انقلاب لانے کا مشن گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت اسلام آباد میں زراعت اور فوڈ سیکیورٹی سیمینار اس وقت جاری ہے۔ سیمینار میں وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شرکت کریں گے۔ ایگریکلچرل سیمینار میں زرعی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ حکومت اور پاک افواج کی مشترکہ کاوشوں سے SIFC کا قیام بہترین اقدام ہے۔ SIFC کا ہدف بنجر زمین کو زرخیز بنانا اور بڑھتے ہوئے معاشی بحران پر قابو پانا ہے۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال سیلاب سے زراعت کو بہت نقصان پہنچا۔ زرعی برآمدات بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بہتر منصوبہ بندی سے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ پنجاب رینجرز اور ریسکیو 1122 کا شکرگڑھ میں مشترکہ ریسکیو آپریشن۔ سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو بچا لیا گیا۔ دھان کی کاشتکاری کے دوران بچوں اور خواتین سمیت بیشتر افراد بھارت کی جانب سے آنے والے سیلابی ریلے میں پھنس گئے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے خواتین اور بچوں سمیت 223 افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ پنجاب کے ممکنہ مخدوش سیلابی علاقہ جات میں ریسکیو ٹیموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ریسکیو پنجاب کے مطابق ناروال، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں خصوصی فلڈ ریسکیو ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری ریسکیو ہیلپ لائن 1122 پہ کال کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے ممکنہ مخدوش سیلابی علاقہ جات میں ریسکیو ٹیموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ریسکیو پنجاب کے مطابق ناروال، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں خصوصی فلڈ ریسکیو ٹیمیں تعینات ہیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری ریسکیو ہیلپ لائن 1122 پر کال کی جا سکتی ہے۔ DG خان راجن پور اور توسا میں ہل ٹورن کے خدشے کے پیش نظر ریسکیو ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ اور بھارت آبی جارحیت سے بھی باز نہ آیا۔ دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک کا ریلا چھوڑ دیا۔ NDMA کے مطابق دریائے راوی میں کم نوعیت کی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ NDMA کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈس واٹر کمیشن کے مطابق بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی دریائے راوی میں چھوڑا ہے۔ گزشتہ سال بھارت نے 1,73,000 کیوسک پانی چھوڑا تھا۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کا تقریباً 1/3 یعنی کہ 60,000 کیوسک جسر تک پہنچا تھا اور اب تقریباً 65,000 کیوسک پانی اگلے 20 سے 24 گھنٹوں میں جسر کے مقام تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ NDMA کے مطابق جسر کے مقام پر دریائے راوی میں کم نوعیت کی سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ دریائے چناب پر مرالہ ہیڈ ورکس اور دریائے راوی میں جسر کے مقام پر مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے۔ دوسری جانب ارسا حکام کے مطابق بارشوں سے ملکی آبی ذخائر میں بھی ریکارڈ پانی جمع ہونے لگا ہے۔ 3 بڑے ڈیموں میں 2 روز کے دوران مجموعی ذخائر میں 4 لاکھ ایکڑ فٹ سے زائد اضافہ ہو گیا ہے۔ تربیلا، منگلا اور چشمہ میں مجموعی طور پر پانی کے ذخائر 82,06,000 ایکڑ فٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ ارسا کے مطابق دریائے چناب پر وحد مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 92,900 کیوسک جبکہ اخراج 77,100 کیوسک ہے۔ نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کی آمد 65,300 کیوسک اور اخراج بھی 65,300۔ سانحہ 9 مئی کی مذمت اور اس پر اظہار افسوس ہر پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہے۔ صحافتی کمیونٹی بھی اس سانحے پر دل برداشتہ ہے۔ اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد بیورو کی اس رپورٹ میں۔ جناح ہاؤس کے واقعے پر دل بہت رنجیدہ ہے، یہ کہنا تھا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کرنے والے اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کا۔ وفد کے شرکاء نے جلی ہوئی عمارت کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور شرپسند کارروائیاں دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ وفد کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اپنے ہی گھر کو آگ لگانے والے اور بانی پاکستان کی تصاویر نظر آتش کرنے والے غدار وطن ہیں۔ یہ جو شرپسند عناصر ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ جتنے بھی جو باقی بچ گئے ہیں ان کو بالکل کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے، وہ کوئی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ پرتشدد واقعات کیے ہیں اور اس میں شامل ہیں ان کے خلاف
कानूनी कार्रवाई की जाए। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इसके पीछे जो जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि ये जो लोग इस वाक़े में शामिल थे, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे इस जलाओ गिराव में, उनको सख्त से सख्त किस्म की सजा दी जाए। शुरकाए वफ्द ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को कौमी मुजरिम करार दिया। वफ्द का कहना था कि ऐसे शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तमाम जो किरदार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई जारी है उसे आपाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। जिन शरपसंदों ने इसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और 9 मई के वाक़े के अंदर जो शरपसंद अनासिर मुलविस हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको कौम के सामने भी लाया जाए। जो लोग इसमें मुलविस है, जो वर्कर उसमें मुलविस है, जिन्होंने इस तमाम तर मनसूबे की प्लानिंग की, उन तमाम हजरात को, उन तमाम वर्कर्स को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। हमने सोशल मीडिया पर देखा, हमें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर आकर हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पर कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर है उसको जला दिया गया, जो पीछे काफ़ी ज़्यादा इमलाक थी उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सहाफ़ियों के वफ्द ने शोधा पाक फौज को खराज अकीदत भी पेश किया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को आज 4 बजे पेश करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही ने जेल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर दरख्वास्त दायर की है। मजीद डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा अब तक सिप्तैन अली से। सिप्तैन, अपडेट कीजिएगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो जेल में है, उनको जेल में जो है B क्लास ना देने पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बायस जो जज हाई कोर्ट के जो अमजद रफीक साहब उन्होंने उनको जेल हकाम को जो आज तलब किया, जो कि परवेज इलाही की तरफ से दरख्वास्त दायर की थी कि उनको जेल में कुछ बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही, उनको घर के खाने की इजाज़त दी ना से, और दूसरी जानब उनको जो है जेल में दूसरी बुनियादी सहूलतें भी नहीं मिली। इस वाले से जो रिट दायर की थी, जिसके बाद जो 4 बजे जो है चौधरी परवेज इलाही जो अदालत में पेश होंगे। उसके बाद मुतल्लिका जो अहकाम है उनको भी नोटिस, वो भी इस हवाले से जो अपना हाई कोर्ट में जो है पेश होंगे। जो परवेज इलाही की जानब से ही कहा गया है कि उनको जेल में ना AC और घर के खाने की इजाज़त नहीं और दूसरे भी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं है। इस हवाले से उनकी तरफ से जो है ठीक है, सिप्तैन अली अपडेट कर रहे थे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मजीद वक्त दरकार है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि फ़ैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मज़ीद वक्त दरकार है। मज़ीद जानते हैं साकिब सैयद से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, LNG का जो केस है उसमें जो एक मरतबा फैसला जो है दोबारा से मौखर कर दिया गया है। आपको तफसील से बताता चलूँ, जैसे कि शाहिद खाकन अब्बासी का आज जो है केस लगा हुआ था, जिस पे जो है आज केस जो है वो मौखर कर दिया गया है। जैसे कि शाहिद खाकन अब्बासी जो है आज उनका जो केस है उसको LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला जो है एक मरतबा एक फिर से मौखर कर दिया गया है। अदालत के रिमार्क से कि फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मजीद वक्त दरकार है। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाने के लिए नई तारीख मुकर्रर कर दी। LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला 18 तारीख को सुनाया जाएगा। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर केस की जो समाअत है वो 18 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन PTI को रॉ और मोसाद की सपोर्ट हासिल थी और आज भी हासिल है। उम्मीद है कि कौम आम इंतखाबात में इस फितने से मुल्क को महफूज रखेगी। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि जो बात बगावत के ज़ुमरे में आती है तो उस पर रियासत एक्शन लेगी। मुल्क को तबाही से हमकिनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि PTM एक तहरीक थी, अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, जिसके लिए जल्द मरकज, सिंध और बलूचिस्तान में निगरां हुकूमतें कायम हो जाएंगी।
اور ایک اچھی خبر شامل کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے. مودی سرکار کو بڑی ہزیمت کا سامنا. 4 سال بعد سپریم کورٹ آف انڈیا میں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست کو بالآخر نمبر لگ ہی گیا ہے. بھارتی سپریم کورٹ منگل سے سماعت کرے گی. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد کی رپورٹ. کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنسیخ کا 5 اگست 2019 کا اقدام سپریم کورٹ میں 4 سال پہلے چیلنج ہوا. پیٹیشن بھارتی بیوروکریسی کے حاضر سروس افسر شاہ فیصل نے 28 اگست 2019 کو دائر کی تھی. 4 سال تک ججوں کی ریٹائرمنٹ اور سماعت سے معذرت کی بنا پر بینچ بنتا اور ٹوٹتا رہا، لیکن اب اس پیٹیشن کو نمبر لگ ہی گیا ہے. چیف جسٹس آف انڈیا نے معاملے کی سنوائی کے لیے سینئر ترین ججوں پر مشتمل 5 رکنی بینچ بنا دیا ہے. بینچ منگل سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرے گا. آئینی ماہرین نے 4 سال بعد بنیادی حقوق کی درخواست پر سماعت کے آغاز کو بھارتی انصاف کے منہ پر تمانچہ قرار دیا ہے. مودی کی مسلم دشمن پالیسیز نے بالی ووڈ کو بھی لپیٹ میں لے لیا. یکے بعد دیگرے مسلمانوں اور اسلامی عقائد کے خلاف نفرت پر مبنی فلمیں بننے لگیں. سنجے پورن سنگھ کی مسلمانوں کے خلاف 72 حوریں نامی مووی کی ریلیز پر مسلم تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے، جنہوں نے فلم کی ریلیز کو افسوسناک، نفرت پر مبنی اور مسلمانوں کے مذہبی عقائد کی توہین قرار دیا ہے. رواں سال میں بھی دی کیرالا سٹوری کے نام سے فلم کی ریلیز کی گئی، جس میں مسلم خواتین کی نقاب پوشی کو نشانہ بنایا گیا تھا. گزشتہ 5 سالوں کے دوران بالی ووڈ نے 17 سے زائد مسلمان مخالف فلمیں ریلیز کی ہیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے محکمہ اسکول ایجوکیشن حیدرآباد میں 3 سال کے دوران سرکاری بجٹ میں مالی بے قاعدگیوں کی شکایت پر باضابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. حیدرآباد ضلع کے تمام تعلقہ ایجوکیشن آفیسرز کو متعلقہ ریکارڈ سمیت آج ہی پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے. محکمہ اینٹی کرپشن نے محکمہ اسکول ایجوکیشن حیدرآباد میں 3 سال کے دوران سرکاری بجٹ میں مالی بے قاعدگیوں کی شکایات پر باضابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. حیدرآباد ضلع کے تمام تعلقہ ایجوکیشن افسران کو متعلقہ ریکارڈ سمیت آج پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. نمائندہ اب تک سجاد علی سے مزید تفصیلات لیں گے. سجاد، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں اینٹی کرپشن نے محکمہ اسکول ایجوکیشن حیدرآباد میں مالی بے ضابطگیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو 3 سال کا بجٹ اور اخراجات کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے ڈائریکٹر پرائمری اسکول ایجوکیشن حیدرآباد کو مراسلہ ارسال کر دیا. حیدرآباد میں تمام تعلقہ ایجوکیشن افسران اور اکاؤنٹ افسران کو 3 سالہ بجٹ اور اخراجات کی تفصیلات بھی پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. ریکارڈ آج جو ہے وہ آج پیر کے روز جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں جو ہے وہ جمع کروایا جائے گا. اس حوالے سے مراسلے میں 5 نکاتی ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی، جس میں تعلقہ ایجوکیشن افسران کے ماتحت کی جو اسکولوں کی لسٹ ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو پرائمری ٹیچرز کی سپروائزر کی لسٹ ہے وہ بھی دی جائے گی. اس حوالے سے ہر اسکول کے ٹیچر کی تفصیلات اور ساتھ ساتھ ہر اسکول کے تمام ملازمین کی پے سلپ اور پرائمری ٹیچرز کی جو سینیورٹی ہے وہ بھی لسٹ جو ہے وہ جمع کروانے کا کہا گیا ہے. جی سجاد علی ہمیں حیدرآباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید. کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے. مارکیٹ 362 پوائنٹس کے اضافے سے 44,569 پر ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے میں اور 10 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے. کاروباری ہفتے کا آج پہلا روز انڈیکس میں آج پازیٹیو رجحان دیکھا جا رہا ہے. مارکیٹ 362 پوائنٹس کے اضافے سے 44,569 پر ٹریڈ کر رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 10 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر اس وقت 280 روپے پر آ گیا ہے. بجلی صارفین کے لیے بری خبر. نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے. نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں میں کیا جائے گا. بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 46 ارب 76 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا.
ملتان میں موٹر سائیکل سوار ہو جائیں ہوشیار، ہیلمٹ پہنے بغیر موٹر سائیکل چلائیں گے تو ہوگا چالان، پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھی نہیں ملے گا، 2 روز میں 4000 سے زائد چالان کیے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمیر علی خان۔ ٹریفک پولیس نے حادثات کی روک تھام کے لیے کمر کس لی، ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل پر سفر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا، کسی کو وارننگ تو کسی کو چلان تھمایا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ تر موٹر سائیکل سواروں کے ہوتے ہیں، ہیلمٹ پہننے سے ہیڈ انجری سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمپین کا مین مقصد لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، اپنی جان کی حفاظت کریں، سیفٹی پیدا کا احساس دلوانا، اور اس سلسلے میں ہم مختلف مقامات پر لوگوں کو بریف بھی کرتے ہیں اور اس کی انفورسمنٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے 2 روز کے دوران 4000 سے زائد بنا ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سواروں کے چلان کیے، جبکہ 15 جولائی کے بعد پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھی نہیں ملے گا۔ بینر بورڈ بھی لگا رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس بھی کر رہے ہیں، اسکولوں میں مختلف اداروں میں جا کے ہم بریفنگ بھی دے رہے ہیں انہیں، اور میکسیمم لوگوں کو اس سلسلے میں اویئرنیس دے رہے ہیں۔ آئی جی صاحب پنجاب، جناب ڈی صاحب پنجاب ٹریفک کی طرف سے سختی کے سے ہدایت ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ ہیلمٹ پہنے شہریوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے سیلیوٹ بھی کیا گیا۔ کیمرامین طارق چودھری کے ساتھ عمیر علی خان، ملتان اب تک۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں قتل و غارت، فائرنگ، ڈکیتی، رہزنی، اسٹریٹ کرائمز، حادثات اور مختلف واقعات میں مجموعی طور پر 17 افراد جاں بحق اور 15 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، تفصیلات بتا رہے ہیں نعمان رفیق اپنی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کراچی میں ڈکیتی، رہزنی، اسٹریٹ کرائم کی 115 سے زائد وارداتیں ریکارڈ کی گئیں، جن میں سے ایک منظر عام پر آئی۔ یہ واردات احسن آباد میں انجام دی گئی۔ اس واردات میں ڈاکوؤں کے فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا، ساتھ ہی اندھی گولی لگنے کے 3 واقعات رونما ہوئے۔ یہ واقعات کراچی کے علاقے کورنگی، بلدیا اور نیو کراچی میں پیش آئے۔ ان واقعات میں 4 افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک بچی، ایک بچہ، ایک نوجوان اور ایک مرد شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شہر کے مختلف علاقوں لیاقت آباد، لانڈی، بلدیا، اورنگی، نیو سبزی منڈی، شارع فیصل، کورنگی، سرجانی اور سوراخ گوڈ میں قتل و غارت اور فائرنگ کے 12 واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات میں 3 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد تینوں نوجوان تھے، جبکہ زخمیوں میں 2 بچے، 5 نوجوان اور 2 مرد شامل ہیں۔ اسی دوران شہر میں اتفاقیہ گولی چلنے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ پنجاب کالونی میں پیش آنے والے واقعے میں ایک مرد زخمی ہوا، جو اپنی پستول صاف کر رہا تھا کہ اتفاقیہ طور پر اس کی پستول سے گولی چل گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرنٹ لگنے اور گاڑیوں کو نیچے کچلے جانے کے 6 حادثات پیش آئے۔ یہ حادثات کراچی کے علاقے پنجاب چورنگی، کورنگی، کیماڑی، لانڈی اور گلشن اقبال میں رونما ہوئے۔ ان حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں ایک بچہ، ایک نوجوان خاتون، 2 نوجوان اور 2 مرد شامل ہیں۔ اسی دوران شہر سے 4 افراد کی لاشیں ملی۔ یہ لاشیں ملیر، جناح اسپتال، قائد آباد اور نانک واڑہ سے برآمد ہوئیں۔ یہ چاروں لاشیں مرد حضرات کی تھیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شہر کے مختلف علاقوں نیو کراچی، گلستان جوہر، نارتھ کراچی اور عائشہ منزل پر 4 افراد نے خودکشی کر کے جان گنوائی۔ خودکشی کرنے والوں میں ایک نوجوان خاتون اور 3 مرد شامل ہیں۔ انہی 24 گھنٹے کے دوران ایک پولیس مقابلہ ہوا۔ اتحاد ٹاؤن میں ہونے والے مقابلے میں 3 ملزمان کو سلامت حالت میں گرفتار کیا گیا۔